السلام علیکم. پروگرام دورہ کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب. آج ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں. 5 اگست 2019 کو جب ہندوستان کے ہندوتوا منصوبہ چلانے والی شدت پسند اور قوم پرست حکومت نے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس اپنے آئین سے ختم کر دیا اور آرٹیکل 370 کو رد کر دیا، تو اس کے بعد جو پہلے ایک ظلم کا سلسلہ تھا اس کو اینیکسیشن کے سلسلے میں تبدیل کر دیا گیا. اب حالانکہ اقوام متحدہ میں اجلاس ہوئے ہیں، حالانکہ دنیا بھر میں اس قدم کی مذمت کی گئی ہے اور پاکستان کے نمائندوں نے دنیا کے چاروں کونوں میں کشمیریوں کے پرچم کو لہرانے کی کوشش تو کی ہے. اب اس سے آگے بڑھ کر کیا کیا جا سکتا ہے اور جو کشمیریوں کا بنیادی حق ہے، حق خود ارادیت، آزادی خود ارادیت کا، اس کو مزید پختہ کس طرح کیا جا سکتا ہے. آج 5 فروری کے دن یہ سب ڈسکشن ہوگی. ہمارے ساتھ ہیں سابق خارجہ سیکرٹری نجم الدین شیخ صاحب اور دفاعی تجزیہ کار اور ان تمام امور پر گہری نظر رکھنے والے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. نجم الدین صاحب، اگر آپ سے آغاز کریں سر، آپ نے ابھی دیکھا جو پرائم منسٹر کا بیان ہے اور ریاست پاکستان کا بھی کچھ دیر سے بیانیہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کی طرف امن کا ہاتھ بڑھایا تو تھا لیکن انہوں نے اس ہاتھ کو تھاما نہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کے غیر قانونی اقدامات. آج مقبوضہ کشمیر is one of the world's largest open prisons. کس طرح دیکھتے ہیں سر ہندوستان کے ساتھ اب تعلقات کس طرح مینٹین کیے جائیں اور کشمیر کی سچویشن کو انفریز کس طرح کیا جائے؟ دیکھیے، ابھی پہلی چیز تو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اقوام متحدہ میں، اور یہ اینٹونیو گوٹیرس نے پھر سے ریپیٹ کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر یا جو کشمیر ایشو ہے اس پہ جو یو این ریزولوشنز ہیں، وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ہیں، وہ برقرار ہیں اور اس کا سلیوشن آئے گا پلیبسائٹ کے ذریعے. یہ ابھی تک برقرار ہیں. یہ پہلا نقطہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور جس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. دیکھیے، اس وقت یہ واضح ہے کہ دنیا میں ہندوستان کے سلسلے میں بہت ساری تشویش ہے. ایک کشمیر سر فہرست ہے ہمارے لیے، وہ باقی ممالک کے لیے شاید اتنی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ وہ دوسری وجوہات کی وجہ سے اس پہ اتنا فوکس نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن اس پہ ضرور پریس خاص طور پہ فوکس کر رہی ہے کہ ایک ہندو راشٹر قائم کیا جا رہا ہے اور نریندر مودی اپنی اقلیتوں کو بالکل آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے. ان کی نیشنل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور دوسری چیزیں جو کر رہے ہیں ان سب پہ تشویش کا اظہار ہو رہا ہے. ہمارا فوکس اب اس پہ ہونا پڑے گا کہ اس تشویش کو بجائے صرف ہندوستان کی اندرونی صورتحال کے لیے فوکس ہو، ہم یہ بھی چاہیں گے کہ کشمیر کا بھی فوکس ہو اور کشمیر میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کو کیا جائے. لیکن پہلی چیز میری نظر میں یہ ہے کہ وہ جو ڈیموگرافک کی چینج کرنا چاہ رہے ہیں، جو وہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ایشو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو یہاں پہ 1 سال کے لیے رہے ہیں، 2 سال کے لیے رہے ہیں یا جنہوں نے یہاں کام کیا ہے، ان کو حق بنتا ہے کہ وہ وہاں پہ زمین بھی خریدیں اور سرمایہ کاری بھی کریں. یہ بہت مشکل سوال ہے کشمیریوں کے لیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو پاپولیشن ہے اس کی نوعیت کو بدلنا چاہتے ہیں. نہ صرف سرمایہ کار لیکن اور لوگ آئیں گے، وہاں پہ ان کو زمین دی جائے گی اور وہ وہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے. اس سے کشمیری نہیں رہے گا. یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، کشمیری پنڈتوں کی جن کا وہاں پہ رہنے کا حق بنتا ہے، لیکن دوسرے لوگ جو کہ کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے، ان کو یہ پریولیج دینا چاہتے ہیں کہ صاحب اب آپ وہاں پہ زمین بھی خرید سکتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے
آپ اس کی ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں کہ وہ کشمیری نہ رہیں، جو بھی ہندوستانی وہاں پہ پیسہ لگانا چاہے یا وہاں پہ کام کر چکا ہے وہ اب کشمیری بن سکتا ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اس کو روکا کیسے جائے. اور اس قسم کی جو ٹرانسفر پاپولیشن ہے یہ مسئلہ پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور ان پہ دنیا کو تشویش ہونی چاہیے. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہماری سب سفارتیں ہیں جو ہے ان میں جو میٹنگز کریں اور جو اثر رسوخ والے لوگ ہیں اس ملک میں ان کو سمجھائیں کہ اب یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح، بالکل. شیخ صاحب آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، اور یہی میں بات حارث نواز صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں. اگرچہ 73 برس ہو چکے اس مسئلے کو، اور اس سے پہلے جو 5 اگست کا اقدام ہے اس نے تو اب بہت زیادہ تشویش ایک طرح سے صورتحال پیدا کر دی. اور جس طرح شیخ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی ایک بڑی آرگنائزڈ کوشش ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ طویل وقت تک انتظار کرنا خود کشمیریوں کے لیے اور پاکستان کے لیے اس مقدمے کو لڑنا اور مشکل بنا دے گا کہ جب وہاں پہ پاپولیشن ایکویشن کہیں بھارت کی فیور میں چلی گئی تو پھر تو شاید ایسا ہوگا کہ بھارت بھی تیار ہو جائے گا پلیبسائڈ کے لیے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ وقت بڑا کم ہے اور پاکستان کو اور ایگریسو ہو کے سارے مسئلے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے؟ دیکھیں شرازی صاحب نے نجمودین کی بات پوری سنی ہے. He has his own point of view and I have lot of respect for him being a very seasoned diplomat. پرابلم یہ ہے کہ انڈیا نے اس کو ریووک کرنے سے پہلے 370 سے they must have carried their homework کہ پاکستان اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرے گا. جو انہوں نے سوچا ہم نے اس سے بہت کم ریئیکٹ کیا اینڈ دیٹ انکریج them. اور اسی لیے انہوں نے پہلے آپ ڈیموگرافک چینجز کر رہے ہیں، پھر وہاں ہندو لا کے آپ بات کر رہے ہیں، ان کو بزنس لے کے دے رہے ہیں، ان کے RS کے گنڈے جو ہیں وہ کشمیریوں سے زبردستی زمین لے کے ٹرانسفر کر رہے ہیں اور ان کے باغات ختم کر دیے، کاروبار ختم کر دیا. وین دس میجورٹی آف کشمیری ٹرنڈ انٹو مائنورٹی اور ہندو وہاں پر آ جاتے ہیں، واٹ ول ہیپن؟ یو سی دا پوائنٹ از وی مسٹ ریئلائز کہ ہم نے کتنی ایفرٹ کیا. ہم بالکل 5 اگست کو بھی ہم نے منایا، پھر ابھی 5 فروری منا رہے ہیں، دیٹس آل. جس دن 5 کل گزرے گا ویل فورگیٹ، وی آر ڈوئنگ نتھنگ. بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کچھ کیا، ہم نے کیا کچھ کرنا ہے. کشمیر کی آواز پاکستان ہے، وہ اپنے جو بھی شہید ہوتا ہے اس کو پاکستان کے جھنڈے میں دفناتے ہیں. دس شو دی لو فار دیم اینڈ وی آر دا، ان کی آواز ہے پاکستان. جب تک ہم اگریسو پوسچر تھوڑا سا نہیں کریں گے، وی ڈونٹ سے کہ ہم لڑائی کریں گے، نو آف کورس، بٹ یو شوڈ شو سم تھنگ کہ جی وی آر اسٹینڈنگ ود اٹ. انلیس پاکستان ٹیک اے ون ایکسٹرا اسٹیپ the world will never get attractive. جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے ہم نے ان کے ساتھ، ہمارے ان سے کوئی تعلقات رہ گئے، they have stabbed us all over. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا انہوں نے ہمارے 8 سفارت کار نکالے، ہم نے بھی ان کے 8 سفارت نکال لیے. why can't we now reduce سفارت کاروں کو، ہم کچھ کم کر لیں تاکہ ان کو پتا تو چلے دنیا کو. جب سفارت کار کم ہوتے جاتے ہیں then people realize that something is going to happen. اس کے بعد نہ ہم نے ان کی کمرشل فلائٹس بند کی، نہ ہم نے ان سے تجارت بند کی، نہ ہم نے اپنا اگریسو پوسچر کیا کہ ایٹ لیسٹ ہم امریکاز کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے. ہم نے پیس پروسیس کروا دیا، انٹرا افغان ڈائلاگ کروا دیا. وی ہیو ڈن ایوری تھنگ، واٹ آر یو ڈوئنگ فار اس؟ اینڈ ناؤ سنس انڈیا از تھریٹنگ اس، کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فالز آپریشن کریں گے، کبھی وہ کہہ رہے ہیں ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے، کبھی وہ ہمیں تھریٹ کر رہا ہے، کبھی ان کے کہیں سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں. وی سے اوکے وی آر شفٹنگ آور ٹروپس، وی آر فورسڈ، وی نیور وانٹڈ اینڈ وی ڈو ناٹ وانٹ، بٹ seeing Indian offensive posture, we have to shift our troops from there this side. یہ چیزیں جب ہوں گی then world will get attracted کہ 2 nuclear powers are coming eyeball to eyeball and there is a danger of any clash, because جب لڑائی ہوتی ہے تو اس کے ڈائنامکس کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں جا کے اینڈ کرے گی. اور یہ ہم نے رشیا کو، چائنا کو، ہمارے ریجن میں ہیں، we have to tell them کہ جی یہ اس سے اس خطے کو کیا فرق پڑے گا. then people will realize. Otherwise ان کو ٹیسٹڈ اپروول امریکہ کی ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے they have intentionally been allowed to go there because ان کا اگلا وہ ابھی آزاد کشمیر کو کریم کر رہے ہیں، وہ گلگت بلتستان کو کر رہے ہیں، اس لیے کہ they want to highlight a disputed area and then they want کہ سی پیک کسی طریقے سے کامیاب نہ ہو سکے. یہاں پر مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد کشمیر پر گفتگو جاری رہے گی، رہیے گا ہمارے ساتھ. شیخ صاحب آپ یقینی طور پہ سن رہے ہیں کہ حارث نواز صاحب تو حکومت کی کوششوں کو زیادہ مطمئن نہیں لگ رہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے
یورپ امریکہ سر ہم تو بڑی کوشش کر چکے، لیکن لگتا ہے کہ ان کے معاشی مفادات ہیں، جو کچھ اور وجوہات ہیں، پاکستان کو کچھ زیادہ سیریسلی نہیں سنا جا رہا. لیکن جس طرح حارث نواز صاحب نے کہا کہ ریجن کے اندر رشیا اور چائنا کی کو بیسٹ میں انگیج کرنا آپ کو لگتا ہے، اور پھر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماحول بنایا جائے جس میں یہ لگے کہ شاید دو نیوکلیر پاورز کہیں ایسے ایک دوسرے کے آئی ٹو آئی بال ہیں، تو اس کے بعد دنیا کہیں کوئی ایک ایگریسو موڈ میں آئے گی اور کہیں یہ مسئلہ حل ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے؟ اور جس وقت انہوں نے جو بالخصوص گورنمنٹ کی کوششوں کے اوپر بہت بڑے شدید سوال اٹھائے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بڑے جائز ہیں یہ؟ دیکھیے یہ کہنا آسان ہے، لیکن ابھی جو آخری فگر میں نے دیکھی تھی کہ پچھلے سال میں 3900 LOC کے وائلیشنز کیے ہیں ہندوستان نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 3900 وائلیشنز میں کیا جواب دینا پڑا ہے. یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک تشویش کا باعث ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس خطے میں پوری طرح سے انوالوڈ ہیں، اور ہندوستان کی جو کنونشنل سپیریورٹی ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں جہاں پہ یہ ایک نیوکلیر کانفرنٹیشن ہو جائے. دیکھیے نیوکلیر کانفرنٹیشن کا اگر تھریٹ رکھے گا اور وہ تھریٹ نظر آئے گا دنیا کو، تو دنیا شاید اس پہ کچھ کرنے کو تیار ہو. لیکن وہ دنیا جو تیار ہوگی کرنے کو، اس میں کس حد تک وہ پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے، اور کتنا ہے جو کہ وہ کریں گے. اس وقت جنگ ہے اس کی کہ دنیا کہتی ہے کہ صاحب، یا ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں ویلیوز کو اپہولڈ کرنا ہے. لیکن دیکھیے پریکٹیکل پالیٹکس میں کہنا کہ ہم ویلیوز کو اپہولڈ کریں گے، وہ ویلیوز جو ہے وہ ہمیشہ ٹرمپ ہو جاتی ہیں. معذرت چاہیے کہ وہ ان سے زیادہ اہمیت ہمیشہ اس کو دی جاتی ہے کہ صاحب پریکٹیکل پالیٹکس میں کہاں پہ ہمارا فائدہ ہوگا. اور اقتصادی اور سیاسی فائدہ اس وقت دنیا کو، خاص طور پہ مغربی دنیا کو نظر آ رہا ہے ان کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ. جہاں تک چین اور روس کا تعلق ہے جس کا ذکر کیا، آپ دیکھیے کہ روس کے ساتھ جو آپ کا تعاون ہے، اور ابھی ان کے ساتھ ہم اقتصادی تعلقات بڑھا رہے ہیں، لیکن جو ہمارا تعاون، عسکری تعاون ہے، اس میں یہی ہے کہ جو بھی ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف کی ایکسرسائزز ہیں. تو ہمیں سمجھنا ہے کہ روس اس علاقے میں کون سے مسئلے دیکھتا ہے جو اس پہ اثر انداز ہوں گے، اور دہشت گردی ایک سوال ہے جو ان کو نظر آتا ہے. تو ہمیں ریئلسٹکلی دیکھنا ہے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں. اس پاسبلٹیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس وقت ہم کشمیر کی جب بات کرتے ہیں تو ہم بھولتے ہیں کہ یہ مسئلہ پیدا کیسے ہوا. یہ مسئلہ پیدا ہوا کیونکہ شیخ عبداللہ نوعیت کے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ڈوگرا سے تو ہمیں نجات پانی ہے، لیکن ہم کو آزادی اس نوعیت کی چاہیے جہاں پہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور یہ ہمیں پہچاننا چاہیے کہ یہ ابتدائے مسئلے کی وہاں تھی، اور اس کو اب اگر ہم دوسری طرف کو چلانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے. میں نجم الدین صاحب یہ ذرا پٹ کر لوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے بھی. حارث صاحب، جو نجم الدین صاحب نے ذکر کیا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو ایک 4 نکات کا پلان تھا کہ آپ یہاں سے ڈی ملٹرائزیشن کر دیں، اور پھر اس کے بعد شاید کسی مشترکہ میکنزم کے ذریعے کشمیر کو ایڈمنسٹر کیا جائے گا، جس میں کشمیر کے جو اپنے شہری ہیں وہ فرنٹ اینڈ سینٹر ہوں گے. تو سر اب 5 اگست 2019 کے اینیکسیشن کے بعد کیا اس طرح کے جو آؤٹ آف باکس سولوشنز ہیں وہ اب بالکل ختم ہو گئے؟ کین دے کم ٹو دی ٹیبل آن سم تھنگ لائک دس؟ اور جو دوسرا نقطہ ہے سر، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے آج کے بیان کا ذکر ہوا کہ اگر کشمیر کی جو عوام ہے وہ منظور کرے کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں پلیبسائٹ کے ذریعے، تو اس کے بعد اگر بات جاتی ہے آزادی تک، یعنی کشمیر کی آزادی پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ
کوئی خاص شمولیت نہیں, خود وہ سیلف کنٹینڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوں گے. اس حوالے سے سر کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں what I personally think کہ اگر کشمیری چاہتے ہیں کہ وہ they want an independent state, even then we should agree. The point is کہ their affiliation, their love for Pakistan will remain there. No Kashmiri would like کہ ہم independent ہو کے we'll tilt towards India. جو ان کے ساتھ ان کی فیملیز کے بچوں بوڑھوں کے ساتھ فیملی سے کیا گیا ہے, they will never think, because آزاد کشمیر کے لوگ تو they realize کہ کیسے وہ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. جو ان بیچاروں نے زندگی گزاری ہے وہ تو سب کو پتا ہے. یہ اس لیے یہ تو بالکل ایسے پاسبل ہونا چاہیے, اور پاکستان کو یہ الٹیمیٹلی ہونا بھی یہی آئی فیل, بیکاز بٹ دا لائف لائن فار پاکستان از ویری امپورٹنٹ. کشمیر ہمارے ساتھ اچھے ریلیشن میں ہو, اس لیے کہ ہماری ساری لائف ٹائم واٹر فالز, ریورز, ایوری تھنگ کمس فلو فرام دیئر. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ان کے آپ نے دیکھا ای یو ڈس انفو لیب نے جو کچھ انکشافات کیے ہیں, اور اس کی وجہ سے انہوں نے اتنی جو 760 ویب سائٹس ہیں, کیا کچھ انہوں نے اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں, انہوں نے دوسری کنٹریز کے مائنڈس کو پولیوٹ کر دیا. دیٹس وائی نوبڈی بائز کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ ان بلوچستان. کیا ایک سوورن انٹرنیشنل بارڈر کے اندر ایک کنٹری اوپن ان کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ راج ناتھ سنگھ بھی کہہ رہا ہے, نریندرا مودی بھی کہہ رہا ہے, اجیت ڈوال بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہم بلوچستان کو سپورٹ کریں گے, ہم پاکستان کے حصے توڑ دیں گے. اینڈ پھر اس کے بعد FATF آپ کے سامنے ہے, گلوبل ٹیررزم وہ کر رہے ہیں, منی لانڈرنگ آپ کے سامنے $1.83 بلین کی انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. Nobody pushed because that was the reason EU disinformation lab کی. پوائنٹ ہے کہ why we are so always worried. ہم کشمیر کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جی ہم کشمیر میں سپورٹ کریں گے. یہ نجم الدین صاحب بیٹھے ہوئے, I think he will put us more voice کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی اور جنیوا کے رولز کے کنونشن میں یہ ہے کہ اگر کوئی ملک کسی پہ قبضہ کرے, they have a legitimate right to go for یہ سوئفٹ آرم اسٹرگل کے لیے, اور اگر وہ کسی کی مدد مانگے تو جو ملک کرتا ہے وہ بھی جسٹیفائڈ. انڈیا نے بنگلہ دیش میں کیا کیا تھا, ہم تو بالکل ہی انڈیا کو آزاد چھوڑ دیا, جو مرضی کرتے ہیں, جو ہم صرف بولتے رہیں گے. آپ کی کشمیر کمیٹی نے 1.5 سال میں کیا کیا, ہم نے 5 پرماننٹ ممبر 10 نان پرماننٹ ممبرس کو کتنا ہم نے جا کے اپروچ کیا, کیا ان کے ساتھ گئے, ان کو بات کی. یہاں پر مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد کشمیر پر گفتگو جاری رہے گی, رہیے گا ہمارے ساتھ. حارث صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں سر, لیکن اس پہ دوسری جانب جو وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں اپنی تقریر جو جنرل اسمبلی کو جب وہ خطاب کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ 9 لاکھ ہندوستان کے فوجیوں کو مقبوضہ کشمیر میں اس طرح اسٹیشن کریں گے جو ایک بے تحاشا جارحانہ اور جنگ کے جرائم وہاں کر رہی ہے, جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی کر رہی ہے, تو پاکستان اگر اس طرح کی حمایت بھی کرے اور وہاں آرم سٹرگل بھی ہو جائے تو کس طرح کیا جائے گا, کیسے ہوگا. تو یہ تو وزیر اعظم نے بطور ایک طرح سے ڈیفینس پیش کی تھی کہ یہ تو ویسے ممکن ہی نہیں ہوگا اس طرح کی کامیابی جب اس طرح کے آکوپیشن فورسز ادھر میس ہوئے ہوئے ہوں گے پاکستان کی حمایت کے حوالے سے. تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آئی ریسپیکٹ پرائم منسٹر پاکستان, بہت اچھا انہوں نے نقطہ اندر پاکستان کا بیان کیا, اس سے زیادہ میں نے خیال میں کبھی کسی پرائم منسٹر کو نہیں سنا دونوں ٹائم یہ. بٹ دا پوائنٹ از فالو اپ. ہم نے اس کو فالو اپ لے کے کیسے چلنا ہے, ہمارے فارن آفس نے, ہماری کشمیر کمیٹی نے, ہمارے فارن ڈپلومیٹس نے, ہاؤ دے آر فالوئنگ اینڈ دے ٹیکنگ اٹ آن, اینڈ پرٹیکولرلی یونائٹڈ نیشن کے جو امبیسڈر ہمارے ہیں کہ وہاں کیا ہم نے کوئی اس میں اچیومنٹ کی ہے. بات تو یہ ہے کہ بالکل ان کا پوائنٹ, اور یہ دیکھیں وی ہے اگر پاکستان کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت سٹینڈ نہیں لے گا, یہ ہم صرف یہ لپ سروس کرتے رہیں گے, 5 اگست آ گیا یا 5 فروری آ گیا, اس کے دن بھول گئے, ایونٹ ٹو ایونٹ ہم کرتے ہیں. انڈیا ول کیپ ڈوئنگ, اور 5-6 سال کے بعد ڈیموگرافک چینج بھی کر دے گا. اینڈ ہندو کی مینٹالٹی ہے, دے ول کلیم اینڈ اوپنلی اینڈ دے ول تھریٹ کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے. یہ امریکن پالیسی بھی ہے, بیکاز دے وانٹ کہ ہمارا سی پیک کامیاب نہ ہو. آپ نے 2+2 کی ابھی کراچی انڈیا میں میٹنگ ہوئی جس میں آسٹریلیا تھا, جاپان تھا, USA تھے, اور اس کے بعد انڈیا تھا. دے وانٹ ٹو انسرکل چائنا, اینڈ دین سائلنٹ سرکلمنٹ میں کوئی بھی جو ملک اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ بھی اس پہ آ جائے گا, اینڈ پاکستان از انکلوڈیڈ ان دیٹ. یہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کیسے. یہ ہم نے شیخ صاحب یہی نقطہ میں آپ طرف لے کے آؤں گا. ایک تو یہ کہ آج پرائم منسٹر نے جو ایک ایکویشن ڈرا کی افغانستان کی اور کشمیر کی,
آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کے اندر بھی اسٹرگل اتنی زور سے چل رہی ہے جس طرح طالبان نے افغانستان کے اندر چلائی اور بالآخر امریکہ جیسے طاقتور ملک کو مجبور کیا کہ وہ ڈائلاگ ٹیبل پہ آئے؟ اور سیکنڈلی سر جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ لگتا تو نہیں ہے کہ اگلے آنے والے وقتوں میں پاکستان دنیا کی اتنی بڑی ضرورت بنے گا جتنی کہ اس وقت ہندوستان ہے، اور پھر ساتھ ہم گلگت بلتستان کو بھی ایک پروونس کا درجہ دینے جا رہے ہیں، تو پھر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مشرف دور میں جس آپشن پہ غور ہو رہا تھا سیریسلی کہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس، جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے، تو چیزیں کس طرح بڑھ رہی ہیں سر؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلے تو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جس کا اس سے بالکل ڈائریکٹ واسطہ نہیں ہے، لیکن آج کی دنیا اقتصادی تعلقات کی دنیا ہے، اقتصادی اور سیاسی مفادات، لیکن اقتصادی مفادات اس وقت سر فہرست ہیں۔ ہم نے پاکستان میں ابھی تک جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، اس کے لیے ہم ابھی تک سرمایہ کاری پوری کر نہیں سکے ہیں، نہ ہی سرمایہ کاری ہمارے ہاں باہر کے ممالک کرنے کو تیار ہیں۔ ہمیں اپنی صورتحال کو اتنا بدلنا ہے کہ یہاں پہ سرمایہ کاری ہو اور آپ کے لیے وہی کولیبوریٹرز بنے جو آج ہندوستان کی اقتصادی اور سیاسی پہلوؤں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ صاحب ہندوستان سر فہرست ہے۔ اس میں دیکھیے دو پہلو ہیں، ایک تو وہ چین کے خلاف ہندوستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور بلڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری یہ ہے کہ ہندوستان ایک بہت اٹریکٹیو ٹریڈنگ پارٹنر اور اکنامک پارٹنر ہے۔ آپ کو وقت لگے گا اور آپ کو یہ وقت دینا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو ایک اقتصادی پارٹنر، اچھا اقتصادی پارٹنر بنائیں۔ آپ کے ہاں اپنی ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز کو ٹھیک کرنا پڑے گا، آپ کو اقتصادی جو آپ کے پاسبلٹیز ہیں، اور آپ کی پاسبلٹیز بہت ہیں کیونکہ آپ کا جو کردار ہے کنیکٹیوٹی کے سلسلے میں، اس سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا کہ آپ کی جو پوٹینشیل ہے، اکنامک پوٹینشیل ہے، اس کو آپ تیار کریں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج کریں اور آج ہی اس کے نتائج آ جائیں۔ یہ چیزیں ہیں جس میں وقت لگے گا، اور مجھے یہ کہنا صحیح ہے کہ کشمیر میں شاید وقت کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے اور اس پہ اور کچھ کرنا ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی آپ کو ریزالو کرنا ہے کہ آپ اپنے اقتصادی صورتحال کو، اپنے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز کو کتنا جلدی ٹھیک کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کولیبوریٹر۔ کیونکہ ہمارا ذرا وقت کم ہو رہا ہے، تو اسی پر سابق سیکریٹری خارجہ نجم الدین شیخ صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا۔ وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ذرا بات کریں گے پاکستان کی حزب اختلاف کی اتحاد، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی، اور جو انہوں نے کافی اہم اعلان کیا تھا۔ اسٹے ود اس۔ 26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں۔ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہم مشترکہ طور پر لڑیں گے۔ اسپیکر اور چیئرمین کے رویوں کے خلاف ایوان کے اندر اپوزیشن کا احتجاج جاری رہے گا، اور ہم کسی قیمت پر ایوان کی کارروائی چلانے میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں۔ ہر قسم کی سوچ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی کسی قسم کی مفاہمت جو میں نہیں کروں گا، میں کبھی بڑے بڑے ڈاکوؤں کو این آر او نہیں دوں گا۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی حزب اختلاف کی 11 سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر اتحاد ہے، ان کے بیانیے میں، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت وقت کے بیانیے میں کوئی خاص تبدیلی تو نہیں آئی دسمبر کے بعد سے۔ ہاں، یہ سوال کئی بار اٹھتا تھا کہ جب پی ڈی ایم کہتی تھی ہم لانگ مارچ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نیوکلیئر آپشن کا قرار دیا کرتی تھی، تو یہ زیر بحث رہتا تھا کہ اگر لانگ مارچ ہوگی تو کب ہوگی، کس طرح ہوگی، اور اس سے پہلے استعفوں کا سلسلہ کس طرح جاری رہے گا۔ اب یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ حزب اختلاف نے یہ عہد کر لیا ہے کہ پوری طور پر
وہ سینٹ کے انتخابات میں شرکت کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ایک ہی پلیٹ فارم کے ذریعے انتخابات میں حصہ لیں۔ اس کے بعد اب یہ اہم اعلان سامنے آیا ہے کہ 26 مارچ کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لانگ مارچ کرے گی، پاکستان کے چاروں کونوں سے اس کا آغاز ہوگا اور اسلام آباد میں کلمنیٹ کرے گی۔ جناب شرازی صاحب، آپ نے سر اسی پروگرام کہا کہ جی یہ پی ڈی ایم ذرا کمزور پڑ گئی ہے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ استعفوں کی بات ذرا ختم ہو گئی، یا چلیں اس کو تاخیر کر لیتے ہیں، پوسٹ پون کر لیتے ہیں، سینٹ کے الیکشنز میں ہم حصہ تو لیں گے، ٹو کیپ دا ٹیمپریچر لیول انہوں نے یہ بھی ساتھ اعلان کر دیا تو ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ ہوگا۔ کیا یہ فضل الرحمان صاحب کے اکتوبر کے مارچ جیسا ہوگا سر، یا کچھ مختلف آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی پاکستان نیشنل الائنس جیسی نوعیت کا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بالکل، اگرچہ ہم پی ڈی ایم پہ بات کر رہے ہیں سیگمنٹ میں، لیکن تھوڑا سا میں آج کا بھی جو ذکر کروں گا کہ آج کشمیر ڈے کے اوپر بھی یہ ساری قیادت، ایک طرف حکومت اور ایک طرف پی ڈی ایم کے لوگ آج کشمیر میں تھے جی۔ اور اسد بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے جی۔ اور آج کے دن تو میرا خیال میں لائن آف کنٹرول کے اس پار اور اس پار کشمیریوں کو، ساتھ میں بھارت کو اور بالخصوص عالمی برادری کو یہ ایک میسج دینا چاہیے تھا ہمیں، بنیادی طور پہ اس بڑے قومی مسئلے پہ پاکستان کی سیاسی قیادت اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود یکجا ہے، اور آج کے دن ایک بڑا پازیٹیو میسج ہونا چاہیے تھا۔ اور سیاست کے لیے 364 دن باقی ہیں، سال میں آپ کر لیں، لیکن بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا دن بھی جو ہے وہ کم از کم نہیں اس بات سے اعتراض کیا گیا کہ الزام تراشی گالم گلوچ سے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، پورے پاکستان کے لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ آج بھی کشمیر کے نام پہ ہونے والی ان جلسوں کو اس میں سیاست کی گئی اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ کوئی کسی کو مودی کا یار کہہ رہا تھا تو کوئی کسی کو بھارتی ایجنٹ کا قرار دے رہا تھا، تو بڑا افسوس ہوا کہ چند گھنٹوں میں وہ پارلیمان کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے کے بعد، ایک جلسہ کرنے کے بعد، یا اس سے پہلے ہی ہمیں لگتا ہے کہ سر مختصراً، کیونکہ وہ وقت ذرا کم ہو رہا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی ہلکا پڑے گا، وہ کن نکات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں شرازی صاحب؟ یہ کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں اسد بنیادی طور پہ اس ساری جو اتحاد کی محرک جماعت ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اگرچہ سڑکوں پہ اور پارلیمان کے اندر موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم ضرور دینا چاہتی ہے، لیکن وہ کسی ایسے آپشن کی طرف نہیں جانا چاہتی کہ جس کے ذریعے اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے یا کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے جس سے سسٹم کو نقصان ہو۔ کہنا چاہیے کہ جمہوریت کی بحالی کے بعد یہ تیسری انتظامیہ ہے سر، لیکن آج بھی پارلیمان کو وہ مرکزی کردار ایک جمہوری نظام میں نہیں مل رہا جو کہ ملنا چاہیے، کیونکہ 5 فروری کا موقع ہے تو ہمارے منتخب نمائندوں کو شاید یہ بات محسوس کرنی چاہیے، چاہے منتخب حکومت ہو جو مستقل دوسروں کو چور چور کہہ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں NRO نہیں دیں گے، یا دوسری جانب جب ہم نے حکومت وقت کو مودی کا یار بنا دیا ہے، اپوزیشن کا کہنا یہی ہے، اور آج بھی سیاست ہو رہی ہے کشمیر کے ایشو پر۔ بہت بڑے ایشوز ہیں، ڈیولوشن کے حوالے سے، لینڈ ریفارم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ان پر کام کیا نہیں جا رہا، قانون سازی کو وہ ترجیح نہیں دی جا رہی، پاکستان کے مستقبل کو وہ توجہ نہیں